السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی پوڈ کاسٹ انشاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ پوڈ کاسٹ ہم نے اینڈ کری تھی، وہ تھی ایموشنلی اویئر ہونے کی، کہ ہمیں کب پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ کوشچن کے اوپر جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ، کہ اگر شادی اہم نہیں ہے، جس رشتے پہ انسانی زندگی کی بقا ہے، تو کیا چیز ہے جو سب سے اہم ہے؟ میرے ساتھ ارسلہ ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے۔ جی ارسلہ، آپ مجھے بتائیں اس کے متعلق، آپ کیا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، آپ کے دماغ میں کیا ہے اس کوشچن کو لے کے، بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس کوشچن کو ذہن میں رکھ کے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر زندگی کا مقصد کچھ اور ہے جو اس سے بھی بڑا ہے تو وہ کیا مقصد ہے بیسیکلی؟ تو یہی بات اس کوشچن کے اندر ہے کہ اگر شادی اہم نہیں ہے، جس رشتے پہ انسانی زندگی کی بقا ہے، تو کیا چیز ہے جو سب سے اہم ہے؟ اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے ایکسپلین کریں اور ہمیں سمجھائیں۔ چلیں انشاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، کوشچن بہت ویلڈ ہے کہ ہماری زندگی کا ایکچوئل میں مقصد ہے کیا، جبکہ شادی جو ہے اس کے اوپر انسانی زندگی کی بقا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم براڈر ایسپیکٹ سے دیکھیں تو شادی ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، ایک جز ہو سکتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا، لیکن جو مین مقصد جو ہوگا نا وہ ہمارا وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں عالم ارواح میں، جس کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے، جسے ہم کہتے ہیں عہد الست، ٹھیک ہے۔ وہ ہم اللہ تعالیٰ سے اوپر کر کے آئے ہیں کہ ہمارا جو مین مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری آیات میں جو ہے وہ ہمیں حالانکہ بتایا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ سورۃ الذاریات کی 56 آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ زندگی کا سب سے اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی جملے کو لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کیسے ہے اور کس کس طریقے سے ہے اور کن کن ایسپیکٹ میں ہے۔ ایک تو عبادت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کو ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عربک سیکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنے بھی ہمارے اسلام کے رکن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے شمار ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر معاملات میں جب اللہ کے بتائے ہوئے قرآن کے اکارڈنگلی اس پر عمل کرتے ہیں نا، وہ آلسو کاؤنٹ ہوتا ہے عبادت کے اندر۔ اب یہاں پر میں جوائن کرتی ہوں اس شادی کے رشتے کو۔ یہ شادی کا ہی رشتہ آپ کے اپنے لیے بھی، انسانی بقا کے لیے بھی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا ہے ان سب چیزوں کے لیے ایک یونٹ ہے، جسے آپ جیسے کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشن آف میرج، یہ وہ ہے۔ اس سے ایک معاشرہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور اسی سے ایک معاشرہ بن بھی سکتا ہے، اسی رشتے کو لے کے۔ اب وہ کیسے ہوگا کہ اب ہم لے لیتے ہیں ایک میرج جو ہے وہ جب ہوئی ہے، ایک میرج جب ہوئی ہے ایک کپل کی، تو ان کا جو پرپس ہے وہ اگر سیم ہے تو وہ اسی پرپس پہ اپنے کڈز، بچے ریز کریں گے، اور وہی
بچے آگے چل کے اور جنریشنز کو ریز کریں گے. تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ جب ہمارا پرپس الائن ہوتا ہے نا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس وے میں یا کس ڈائریکشن میں لے کر ہر چیز چلنی ہے. اب وہ چاہے پیرنٹنگ ہو، وہ چاہے میرج ہو، وہ چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، بڑی سے بڑی کوئی آپ کو ڈیسیجن لینا، بڑے سے بڑا کوئی آپ کو ڈیسیجن لینا ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کو پتا ہوگا کہ میرا جو پرپس ہے، میرا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کانسٹیٹیوشن آف میرج کو بھی لے کر چلیں گے. اب ہم دوسری سائڈ بھی دیکھتے ہیں جہاں پر یہ نہیں پتا ہوتا کہ پرپس آف لائف کیا ہے. وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ شادیاں بغیر پرپس کے ہو جاتی ہیں. جیسے کہ امی ابو نے پسند کر لیا، یا اپنی پسند سے کر لی، بھائی اچھی لگی تھی، یا کہہ لیں آپ کے اپنی پسند میں بھی اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی بزنس ہے بہت اچھا تو اس لیے کر لی. یہ دنیاوی مقصد ہے. اس سے جنریشن گرو تو ہوگی، لیکن جنریشن میں جو مقصد ٹریول ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوگا. آپ ریلیٹ کر پا رہی ہیں اس چیز سے؟ مجھے بتائیے گا ذرا. جی جی، میں بالکل آپ کی بات سمجھ پا رہی ہوں کہ اگر آپ کی لائف کا پرپس کلیئر ہے تو آپ کا ہر عمل اللہ کی عبادت بن جاتا ہے اور اللہ کی رضا بن جاتا ہے. اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اگر آپ چاہیں تو اس کو مزید تھوڑا الیبوریٹ کر سکتی ہیں. جی، تو ہم ان دونوں پرپسز کو لے لیتے ہیں نا. اب دیکھیں، ایک پرپس جا رہا ہے ہمیں جوائن کر رہا ہے اللہ کی طرف، ایک پرپس لے جا رہا ہے ہمیں شیطان کی طرف. اب شیطان کی طرف نہ بھی بولیں تو آپ یہ کہہ لیں دنیا کی طرف، کیونکہ دیکھیں بولا ہے نا کہ یہ بھی تو آیات ہے نا کہ بھائی جو دنیا مانگے گا اسے دنیا ملے گی، جو آخرت مانگے گا تو وہ تو ہے ہی بہت اچھی جگہ نا. یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ جملہ نہیں، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں بتا رہی ہوں. تو اسی طریقے سے دیکھیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک اور امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے. ٹھیک ہے، ہمیں آزمائے کہ کون تم میں اچھے عمل کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نائب بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا. اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انسان کو زمین پر اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اس کی ہدایت کی پیروی کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مقاصد ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے. خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے، نائب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہے، اپنا جو دین بتایا، اسلام بتایا، وہ ہمیں نافذ کرنا ہے. اب ایز اے مدر اگر میں اس چیز کو لوں، کانسٹیٹیوشن آف میرج میں یہ کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے. ایک ماں اور ایک باپ دونوں اگر ایک سیم مقصد کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہوں گے ایز اے خلیفۃ الارض. ہم اس طرح سرو کر رہے ہوں گے. اب وہ ذمہ داری اگر ہم سمجھ کے ہی میرج نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، تو یہ چیز ہماری ڈکشنری میں سے ہی نکل جائے گی. پھر وہی ایسے سوال ہوں گے جیسے آج کل کے ٹینز کریں گے، بھائی کیا ہوتا ہے یہ خلیفۃ الارض. اس طرح کے سوالات پھر ابھرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو سائیکی ہے نا وہ اس پر بلڈ نہیں ہوئی بھی ہوتی، ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوال اس طریقے سے ہی ہمیں مقصد تک پہنچاتا ہے کہ جب ہم اصل مقصد سمجھ جائیں گے نا تو ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. اور ایک اور پوائنٹ مجھے یہاں پہ یاد آتا ہے، مطلب میرا دماغ خود سے یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پرپس آف لائف کو اگر شادی کوئی بنانا ہوتا نا تو اس میں یہ آپشن نہیں دیتے کہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسپاؤس دونوں کو تو آپ ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں. صحیح ہے؟ کیوں؟
کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا کہ آپ کے یعنی دین کے سٹینسز پر، اللہ کے سٹینسز پر اگر یہ شخص یا یہ بندی نہیں اتر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے موو فارورڈ بھی کر سکتے ہو، آپ اپنے لیے بہتر چوائس بھی کر